بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد. ہم سب حقیقت میں ایک جیسے ہیں. اب جب حقیقت میں اپنے مضمون کی طرف پلٹوں، مجھے معاف کیجیے گا، بہرحال جن مفاہیم پر بات ہوئی ہے وہ بھی مضمون سے ہٹی ہوئی نہیں تھی. نبی اول طہارت سے آخر دیات تک ہمارے لیے نمونہ عمل، مگر سرکار مرد ہیں تو اب ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے کہ جو ان خواتین کے لیے بھی نمونہ ہو، اور جو نمونہ ہو خواتین کے لیے وہ رسول سے جدا نہ ہو، تبھی نمونہ عمل کا عنوان بنے گا. تو ہم رسول اور بطول کو ملائیں گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا. سرکار کے ساتھ سیدہ کی ذات کو ملائیں گے تو نمونہ عمل مکمل ہوگا. تو نبی اظہار نبوت ہے اور سیدہ بطن نبوت ہے، یعنی نبوت کا باطن سیدہ کا وجود ہے، نبوت کا ظاہر سرکار کی ذات ہے. لہذا جب باطن سیدہ کا وجود ہے، ظاہر نبی کی ذات ہے، تو وہ آئیں گے تو یہ کھڑی ہو جائیں گی، یہ آئیں گی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. ایک دوسرے کے آنے پر ان کا جو ادب ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ نے ایک کو ظاہر اور ایک کو باطن قرار دیا ہے. عزیزو، اگر مجھے مثلاً موت پڑ جاتی ہے جب دینے والا بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑا دینے والا ہو، یہ بچہ بھی مجھے کچھ دے سکتا ہے، اس کا بھی مجھے ادب کرنا ہے. کوئی میرا بزرگ مجھے دے گا، اس کا بھی ادب کرنا ہے. جی ہمارا کوئی مرض تقلید مجھے کچھ دے، اس کا بھی، اور معصوم کچھ دے دے. تو جیسے جیسے دینے چلا جائے گا ایسے اسے اس کی عطا میں وزن بڑھتا چلا جائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ بیٹی نہیں آ رہی، عطا الہی آ رہی ہے. کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں، اور نہ صرف کھڑے ہو رہے ہیں، قامہ لہا نہیں ہے حدیث کے اندر، قامہ الیہا ہے. کھڑے ہو کر اس طرف چلے جاتے تھے فوراً. اور کلما کا لفظ ہے حدیث میں، کلما، جب بھی سیدہ داخل ہوئی. کلما کا لفظ ہے حدیث میں، کلما، جب بھی سیدہ داخل ہوئی. کلما دخلت فاطمہ، تو جب بھی سیدہ داخل ہوئی، تشریف لائیں. کلما، جب بھی، لکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، کچھ بھی حالت تھی، جب بھی سیدہ آئیں نبی کھڑے ہو گئے. لکھنا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دی، خطاب چھوڑ دیا، سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہی نہیں ہوئے کہ آ جائیں میرے قریب، اس طرف بڑھے جہاں سے سیدہ آ رہی ہیں، یعنی بڑھ کر استقبال کر رہے ہیں سیدہ کا. وقبل یدیہا، اور سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں. جب بھی ایسا ہوا بڑھ کر سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور پھر لا کر اپنی جگہ پر بٹھایا. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. میں تو عربی پڑھ رہا ہوں نا، آپ ابھی سرچ کر لیجئے. پہلے ہم مولوی حضرات سے آپ حوالے مانگتے تھے، اب حوالے مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ ہم سے عربی مانگیں. ہم سے کہیں مولانا یہ حدیث ذرا عربی میں سنا دیجئے، مولانا یہ آیت ذرا عربی میں سنا دیجئے. آپ ترجمہ سنا رہے تھے. جیسے ہی میں عربی سناؤں گا، آپ کو آیت ہو یا حدیث ہو، آپ ابھی گوگل پہ سرچنگ پہ ڈال دیجئے. ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں تو یہ سہولت ہے جی. فوراً آپ کو، میرے پاس تو ایک حوالہ ہوتا، آپ کو 25 مل جائیں گے. تو آج سرچ کرنا، تحقیق کرنا آسان ہو گیا ہے، استنباط مشکل ہے. کمپیوٹر مواد جمع تو کر سکتا ہے، نتیجہ نہیں دے سکتا. نتیجہ دینے کے لیے عقلی صلاحیتیں چاہیے، ذہنی صلاحیتیں چاہیے، تجربہ چاہیے، علم کا ذخیرہ چاہیے. تو یہاں یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ پہ سرکار بٹھاتے تھے جناب زہرا کو. جی نقن صاحب نے تو، حضور جعفر صاحب بہت عرصے بعد آپ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. نقن صاحب نے تو بڑا حسین منظر پیش کیا ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. نقن صاحب کہتے ہیں اس کے بعد حدیث خاموش ہے کہ خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے. اللہ اکبر. یہاں بھی ایک سوال ذہن میں آئے گا، اور میرا کام ہے کہ سوال ذہن میں آئے تو اسے وہیں حل کر کے نکلو، بڑھوں. یہاں سوال، اللہ
ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بابا کھڑے ہوں اور بیٹی بیٹھی ہو؟ تو قاعدہ ہے، قانون ہے، الامر فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹا کھڑا رہے اور باپ بیٹھے، اولاد کھڑی رہے اور باپ اور ماں بیٹھے، لیکن امر کا تقاضا یہ ہے کہ جو باپ کہے وہ کر کے دکھاؤ۔ اب یہاں اگر سیدہ بیٹھی ہیں اور فرض کریں نبی کھڑے ہیں تو یہی امر کی وجہ سے ادب ہے فاطمہ زہرا کا، کہ جیسا نبی چاہ رہے ہیں میں ویسا کر رہی ہوں۔ ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اس مجلس کے لیے میرے عزیزوں نے، میرے بھائیوں نے مجھے کہا نا کہ میں مجلس پڑھوں آ کر، تو میں پڑھ رہا ہوں۔ فرض کیجئے، فرض کریں کہ جیسے ہی میں آیا، میں آنے کے بعد اس بچے سے کہوں، اس بھائی عزیز سے کہوں کہ بھائی میں مجلس نہیں، تم پڑھ لو، اور یہ ممبر پہ بیٹھ جائیں، اور میں اپنے بانی سے کہوں، اپنے میزبان سے کہوں کہ جی میں مجلس نہیں پڑھوں گا، یہ پڑھیں گے، تو ممکن ہے ادب احترام میں کچھ دیر تک تو سرگوشیاں ہوتی رہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ مولانا ہم نے آپ کو اس ممبر پہ بیٹھنے کی دعوت دی تھی، یہ آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ جسے چاہیں بٹھا دیں۔ بھائی جو نبی کی جگہ ہے اس پہ نبی بیٹھیں گے، اب اگر نبی اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا جس نے پہلے بٹھایا تھا وہی بٹھانے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ اختیار نبی کو، اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ کا ادب کرو۔ بہت دیر لگا دی میں نے عزیزوں، مگر مجھے 5-8 منٹ اور پڑھنے دیجئے۔ 40 دن تک سرکار نے غار حرا میں محنت کی، ریاضت کی، عبادت کی، سجدے کیے، ذکر اور اذکار پڑھے۔ 40 دن کے بعد جبریل جنت سے ایک پھل لے کر آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے، اسے تناول فرما کے خدیجہ کے قریب جائیے۔ نبی نے اسے جب توڑا، کھانے کے لیے 2 نیم کیا تو اس میں سے نور نکلنے لگا۔ فرمایا یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا یہ نور فاطمہ زہرا کا ہے، اللہ آپ کے وجود میں زہرا کا نور منتقل کرنا چاہتا ہے، اور آپ خدیجہ کے ساتھ قریب جائیے تاکہ نور منتقل ہو اور یہ نور دنیا میں آ جائے۔ اور نبی نے 40 دن کے بعد جب اس نور کو اپنے وجود کے اندر پایا اور سیدہ خدیجہ میں منتقل ہوا، اور پھر سیدہ دنیا میں تشریف لے کر آئیں، تو پھر اس کے بعد یہ منظر بنا کہ نبی مکرم اس انداز سے سیدہ کا احترام کرتے تھے۔ ایک دن تو حضرت عائشہ نے، میرے سنی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سرکار فاطمہ کو سونگ رہے تھے، جناب زہرا کے گلے کو سونگ رہے تھے، چہرے کو سونگ رہے تھے، ہاتھوں کو سونگ رہے تھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو سونگ رہے ہیں۔ فرمایا میں جب جنت کے پھلوں اور پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگتا ہوں، مجھے جنت کا لطف آتا ہے۔ یعنی میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ سب کی جنت کچھ اور ہوگی، نبی کی جنت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ سیدہ کا وجود نبی کی جنت ہے۔ اب وہ جو 40 دن تک سرکار نے ریاضت کی اور سیدہ کا نور منتقل ہوا، اس منظر کو شاعر 2 مصروں میں نظم کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، اے جبین مصطفیٰ، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صدا ہے فاطمہ۔ سیدہ کائنات کی وہ منفرد ذات ہے جو اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے، اللہ کی خالقیت کا جلوہ ہے۔ اللہ ہادی ہے، اور سیدہ کے ذریعے سے جو نظام ہدایت اللہ نے مرتب کیا ہے، اب قیامت تک ہدایت بے نام فاطمہ ملنی ہے۔ اس کائنات کا سب سے افضل ترین وجود نبی کا وجود، وہ سیدہ کے بابا۔ یہ کائنات جب ختم ہوگی تو جس نام پر ختم ہوگی وہ سیدہ کا بیٹا۔ لہذا سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جو آئیں گے وہ اولاد فاطمہ ہے۔ یہ ساری کائنات سیدہ کے بچے کا انتظار کر رہی ہے۔ سیدہ کے بچوں نے قربانیاں دے کر نظام ہدایت کو مرتب کیا، اور وہ اتنی بڑی قربانی کیسے دیتے
جب تک کہ ماں کو قربانی دیتے ہوئے نہ دیکھتے.